السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس کتاب کے 5ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی تھی۔ اب آئیے آگے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مشورہ طلب کرنے پر فرشتوں کا تعجب سے سوال۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خلیفہ بنانے کا مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے تعجب کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے سوال کیا، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے رب تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں عناصر اربع کی آمیزش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا کا مجموعہ ہوگا۔ یہ علم فرشتوں کو رب تعالیٰ کے بتانے پر حاصل ہوا تھا یا ان پر لوح محفوظ کو منکشف کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ مخالف اور ضد کی چیزیں اگر ملیں تو فساد ہی فساد ہوگا۔ خلیفہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کیے جائیں۔ جس کی بنا ہی فساد پر ہوگی، اس سے یہ کام کیسے ہو سکیں گے؟ یہ سوال ان کا مخفی حکمت کے پتہ چلانے کے لیے تھا، یا اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے ان سے زمین کو آباد کرنا اور اس میں صلاحیت پیدا کرنا کیوں کر ممکن ہوگا؟ خیال رہے کہ یہ فرشتوں کی اجتہادی خطا تھی کہ انہوں نے سمجھا شاید تمام انسان ایسے ہوں گے، حالانکہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہونے کی وجہ سے نیک اور پارسا، صالح و متقی لوگ اللہ کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے فساد برپا کرنے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے خیال کے مطابق ان کی تسبیح اور تقدیس اور عصمت کے پیش نظر وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس طرح کے قصور علم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اے میرے فرشتوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محض تسبیح و تقدیس معیار خلافت نہیں، اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی ضد عناصر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے، بلکہ خلافت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے۔ اس لیے سارے انسان فساد اور ناحق خوریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان میں سے کچھ معصوم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے حقدار ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے علوم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ، مجاہد
اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔ بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے ان سب کا علم عطا فرمایا۔ پہلے معنی اور اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں ان کے ناموں کا علم عطا کیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی یا بعد میں پائی جانے والی ہیں۔ امام رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواص تک کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہے ان تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آدم علیہ السلام کو تمام زبانیں بھی سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا کہ اس آیت کریمہ میں اسماء نام سے مراد اسماء الہیہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرے نزدیک حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے ہی حق مانتے ہیں، اور منصب خلافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے نام کا علم عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ اشیاء خواہ علوی ہوں یا سفلی، جوہری ہوں یا عرضی، ان تمام کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے اسما ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں، کیا وجہ؟ الفاظ کے ذریعے معنی کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں اور پڑھنے والے کو متعلم۔ صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روز مرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاد پڑھاتا ہے، سب کو یکساں پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی نالائق۔ اللہ تعالیٰ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام اشیاء، ان کی کیفیت اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کی تفاصیل کو سمجھنے کی استعداد عطا نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم کیسے عطا کیا گیا تھا؟ آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس آپ کو دکھا دی اور اس کا نام بتایا۔ مثلا گھوڑا دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے گھوڑا کہتے ہیں، اور اونٹ دکھا کر بتا دیا گیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتا دیے گئے تھے، اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی ایک چیز کا نام آپ نے ہر زبان میں بتایا،
جو زبانیں بھی ایجاد ہونی تھیں آپ کو ان کا علم پہلے سے عطا کر دیا گیا تھا۔ فائدہ: جب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھا دیے گئے، تو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس طرح تحریر فرمایا: رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی جان کہا ہے۔ حضرت علامہ آلوسی نے تفسیر میں تحریر فرمایا: تمام جہان ایک جسم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہیں۔ جسم کا قائم بغیر روح کے ممکن نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ علم البیان کا مطلب یہ ہے کہ حبیب پاک کو علم عطا کیا گیا۔ اس پر علامہ قرطبی کی الجامع الاحکام البیان کی تفسیر ملاحظہ ہو، یعنی علم البیان میں ضمیر منصوب کا مرجع انسان ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور علم البیان میں بیان سے مراد یا تو حلال و حرام کا علم اور گمراہی سے ہدایت دینا، اور یا جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے مراد ما کانا و ما یکون کا علم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین اور قیامت کا ذکر فرما دیا ہے، یعنی آپ نے سبھی گزرے ہوئے، آنے والے اور واقعات قیامت سے مطلع فرما دیا ہے، اور آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں: میں نے اردو تراجم قرآنی کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بہت سی تفاسیر کی عبارات نقل کر کے واضح کیا ہے کہ سارے تراجم میں سے یہاں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہی با کمال ہے۔ علم کے فضائل عقلیہ و نقلیہ۔ تفسیر کبیر اور عزیزی کے حوالے سے علم کے فضائل پر مختصر بحث پیش خدمت ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کریں یا نہ کریں۔ پہلا، وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے۔ دوسرا، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تیسرا، جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھا، علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ پانچواں، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے۔ چھٹواں، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے، تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اس میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ ساتواں، اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ پہلا، علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ دوسرا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرا، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم دین
قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ پانچواں، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے، لیکن دین کا نفع یعنی قبر و حشر میں کامیابی صرف ایماندار ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا، کوئی شخص بھی عالم سے بے پرواہ نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں۔ ساتواں، علم سے پلصراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، مال سے کمزوری۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے مزید باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آپ نے آخر میں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کو سماعت کیا۔ اسی علم کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ روزانہ پابندی کے ساتھ ہمارے اس درس کو سنیں بھی، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔